اہل حدیث یعنی حدیث پہ چلنے والے. آپ بولتے اہل حدیث صحیح ہے، تو اہل حدیث قرآن کو کیوں نہیں ترجیح دیتے؟ ہر بات حدیث 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 کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کہتے قرآن ادھورا ہے؟ قرآن پورا مکمل ہے. قرآن کو ادھورا کہنے والے اسی کو ہی سب سے بڑا شرک کہتے ہیں. اہل حدیث بہت بحث کرتے ہیں اور لوگ اپنی بات منوا کے چھوڑتے، اپنی بات مانتے نہیں ہیں. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى سنن الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. وقال امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے امام عبداللہ اپنے والد ماجد کے یہ اشعار عموماً دہرایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو احادیث ہی ہیں، اور احادیث جوان مردوں کی بہترین مواصلات ہیں. حدیث اور اہل حدیث سے کبھی بے رخی نہ کرنا، کیونکہ رائے اور قیاس رات کی تاریکی ہے جبکہ حدیث دن کی روشنی ہے. تاہم بعض لوگ حدیث کے آفتاب کی روشنی کے باوجود رائے پسندی کی وجہ سے سنن ہدایت سے ناواقف رہتے ہیں. حدیث کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کہتے قرآن ادھورا ہے؟ قرآن پورا مکمل ہے. قرآن کو ادھورا کہنے والے اسی کو ہی سب سے بڑا شرک کہتے ہیں. اہل حدیث بہت بحث کرتے ہیں اور لوگ اپنی بات منوا کے چھوڑتے، اپنی بات مانتے نہیں ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. اہل حدیث، آپ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ قرآن آدھا ہے، ادھورا ہے، ناقص ہے، پورا نہیں ہے، تو وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس کا ایمان ہی جاتا رہا. اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کوئی بھی یہ نہیں کہتا، بلکہ اہل حدیث، آپ جس طریقے سے اہل حدیث لفظ کا استعمال کر رہی ہیں یا اہل حدیث کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہیں، آپ سمجھی ہی نہیں، آپ جانی ہی نہیں، آپ غلط فہمی کا شکار ہیں. اہل حدیث اگر کوئی ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قرآن پر عمل نہیں کرتا. اہل حدیث اگر وہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن اور حدیث پر عمل کرتا ہے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو حدیث، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ احادیث ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو بھی متعدد آیات میں حدیث کا لقب بتاتا ہے، حدیث کا لفظ استعمال کرتا ہے قرآن کریم کے لیے. تو اس لیے آپ کی یہ جو غلط فہمی ہے کہ اہل حدیث قرآن کو نہیں مانتے، یہ بے بنیاد ہے، جھوٹی ہے، قابل مذمت ہے، اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہمارا ماننا یہ ہے کہ وہ شخص کافر ہے جو قرآن کو نہیں مانتا یا قرآن کو ادھورا سمجھتا ہے، والعیاذ باللہ. اہل حدیث کی اصطلاح ابتدائی سے اس گروہ کی پہچان رہی ہے جو سنت نبویہ کی تعظیم اور اس کی نشر و اشاعت کا کام کرتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے عقیدہ جیسا کہ اعتقاد ان کا تھا، وہ کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے فہم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر عمل کرتے، جو کہ خیر القرون سے تعلق رکھتے ہیں. اس سے وہ لوگ مراد نہیں جن کا عقیدہ سلف کے عقیدے کے خلاف، اور وہ صرف عقل اور رائے اور اپنے ذوق اور خوابوں پر اعمال کی بنیاد رکھتے اور رجوع کرتے ہیں. تو اہل حدیث کا موقف یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی منمانی کریں، بلکہ اہل حدیث کا موقف یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو، قرآن کو بھی اگر آپ سمجھیں تو ویسے سمجھیں جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سمجھا، جیسے کہ اسلاف نے سمجھا. بہت سارے لوگ ہیں اسی غلط فہمی کا شکار ہیں کہ قرآن کو ہم ویسے سمجھیں گے جیسے ہماری سمجھ میں آئے گا. میرے بھائی، آپ کی سمجھ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن صحیح ان کی سوچ ہے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور یہی وہ گروہ اور فرقہ ہے
جو فرقہ ناجیہ اور طائفہ منصورہ ہے، جس کا ذکر احادیث میں ملتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہر وقت میری امت سے ایک گروہ حق پر رہے گا، جو بھی انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا وہ انہیں نقصان نہیں دے سکے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو وہ گروہ اسی حالت میں ہوگا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ تو یہ جو امت کا گروہ جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، یہی وہ گروہ ہے جو بیت المقدس کو آزاد کرائے گا۔ بہت سارے ائمہ کرام نے اس حدیث میں مذکور گروہ سے بھی اہل حدیث ہی کو مراد لیا ہے۔ اہل حدیث کے اوصاف میں ائمہ کرام نے بہت کچھ باتیں بیان کی ہیں۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی بہت اچھی تفسیر اور شرح کی ہے، جس میں یہ بیان کیا ہے کہ طائفہ منصورہ جو قیامت تک قائم رہے گا اور اسے کوئی بھی ذلیل نہیں کر سکے گا، وہ اہل حدیث ہی ہیں۔ اب یہ امام احمد بن حنبل کا قول ہے، تو اس تعویل کا ان لوگوں سے زیادہ کون حقدار ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو صالحین کے طریقے پر چلاتے ہوں اور سلف کے آثار کی اتباع کرتے ہوں اور بدعتیوں اور سنت کے مخالفوں کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دبا کر رکھتے ہوں اور انہیں ختم کرنے کی کوشش کرتے ہوں، بدعات کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہوں۔ اور اسی طریقے سے امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل حدیث کو ارکان شریعت بنایا اور ان کے ذریعے سے ہر شنیع بدعت کی سرکوبی فرمائی، تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اللہ تعالیٰ کے امین ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے درمیان واسطہ اور رابطہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کی حفاظت میں کوئی بھی کسی طرح کی کمی واقع نہیں ہونے دیتے۔ ان کی روشنی واضح اور ان کے فضائل پھیلے ہوئے ہیں اور ان کے اوصاف روز روشن کی طرح آیا ہیں۔ لیکن اہل حدیث یہ کام، دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، اہل حدیث کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ اہل حدیث اللہ کے فضل و کرم سے دین کے محافظ ہیں اور ان کے دربان ہیں، دین کے دربان ہیں۔ بہت سارے ائمہ نے، بہت سارے اماموں نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ جس طریقے سے آسمان کے پہرے دار فرشتے ہیں، اللہ کے دین کے پہرے دار اس روئے زمین پر اہل حدیث ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہا کرتے تھے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فرقہ ناجیہ کے حقدار صرف اور صرف اہل حدیث و سنت ہی ہیں۔ اسی طرح کے اقوال جناب عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیے اپنی کتاب میں کہ اہل حدیث ہی ناجی فرقہ ہے۔ بتائیے یہ جو لوگ ہیں نا، جو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 11ویں کھلاتے ہیں، ان کے بارے میں امام عبد القادر جیلانی نے نہیں کہا کہ یہ جنتی ہیں یا وہ گروپ ہے جو کہ ناجی گروپ ہوگا، بلکہ اہل حدیث کے بارے میں فرمایا کہ یہ ناجی گروہ ہے، یہ جنت میں جانے والا گروہ ہے۔ تو اہل حدیث کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ قرآن کو ادھورا سمجھتا ہے، اہل حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حدیث اور قرآن کو ترجیح دیتا ہے۔ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اگر اس کی وضاحت نہ ہوگی تو وہ ادھوری ہے۔ آپ پورے قرآن میں آپ لے لیجئے، ان خاتون نے کہا کہ مجھے یہ بتا دیجئے کہ چہرے کے جو بال عورتیں اکھاڑتی ہیں، خاص طور پر بھووں کے بارے میں، اس میں قرآن میں کہاں ذکر ہے؟ تو میں نے ان کو بتایا تو ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ تو یہ سمجھنا چاہتی ہیں کہ ہم قرآن میں سے ہی صرف دیکھیں گے۔ تو قرآن میں نے ان سے کہا کہ آپ صبح، قیامت کی صبح تک آپ نماز جس طریقے سے آپ پڑھتی ہیں، قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھو، چاہے آپ ناف کے نیچے ہی چلیے، کہاں لکھا ہوا ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھو؟ تو اس لیے یہ ساری کی ساری وضاحت قرآن کریم کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ذریعے محفوظ فرمائی ہے اور اسے محدثین نے نقل کیا ہے حدیث کی شکل میں۔ تو ہم اسی لیے اپنے آپ کو اس فرقے یا اس ناجی گروہ سے منسلک رکھتے ہیں جس کا کام قرآن اور حدیث پر عمل کرنا ہے، اسلاف کی منہج کی پیروی کرنا ہے اور قرآن و سنت کو ویسے سمجھنا ہے جیسے کہ
صحابہ نے اسلاف نے سمجھا. ایسا نہیں ہے کہ اپنی منمانی کریں بنا جناب جیسے میری سمجھ میں آیا. ایسے بھی آج کل بہت سارے لوگ ہو گئے ہیں پیدا, اہل قرآن ان کا نام ہوا کرتا ہے, اور وہ لوگوں کو آپ جب وہ سلام کریں نا تو سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے ان کو کہا یہ سلام ہی پورے قرآن میں نہیں ہے اللہ کے بندے. تو جب ان سے بات کرو تو پھر وہاں واقعی ہے سلام نہیں ہے تو پھر لمحے کے لیے ہاں ٹھیک ہے. بہرحال یہ فتنہ ہے. اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ قرآن ادھورا ہے تو وہ ادھورا ہو سکتا ہے, قرآن ادھورا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا دین مکمل ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کا دین دین اسلام ہے. اور اسلام کیا ہے؟ قرآن اور احادیث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے لیے محدثین نے محفوظ کی ہیں, وہ ہمارے لیے کافی ہیں. ان پہ چلنے سے آپ کو جنت انشاءاللہ تعالی مل جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان